اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے قرآن مقدس کی موجودہ جو صورتوں کی ترتیب ہے اس حساب سے جو پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ اسے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اسے اس موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی صورت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قرآن مقدس کی 114 صورتیں ہیں اور ان میں پہلی صورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ الفاتحہ اس کا سب سے معروف اور مشہور نام ہے۔ مفسرین نے اس کے علاوہ بھی اس کے متعدد نام ذکر کیے۔ کچھ مفسرین نے جیسے علامہ ابن کثیر ہو گئے انہوں نے 20 سے زائد نام اس سورت کے ذکر کیے۔ کسی چیز کے زیادہ نام اس چیز کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ جو نام مفسرین نے ذکر کیے ان میں ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی یہی نام سورۃ الفاتحہ۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ قرآن مقدس کا افتتاح اور آغاز اسی سورت سے ہو رہا ہے۔ یا فاتحہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ نماز میں امام جو قرات شروع کرتا ہے تو اپنی قرات کا آغاز اسی سورت سے کرتا ہے۔ ایک نام اس کا سورۃ الاساس ذکر کیا گیا۔ اساس کا معنی ہے بنیاد، تو مطلب ہوگا ایسی سورت جو پورے قرآن کی بنیاد ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الکنز ذکر کیا گیا۔ کنز عربی میں کہتے ہیں خزانے کو۔ واقعی یہ سورت علم کا اور معلومات کا خزانہ ہے۔ ایک نام اس کا سورۃ الشفاء ذکر کیا گیا۔ یہ جسمانی اور روحانی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ سورۃ شفاء ہے۔ ایک نام اس کا سورۃ الشکر ذکر کیا گیا، سورۃ الحمد ذکر کیا گیا، اور ایک بڑا معروف نام اس کا ام القرآن ذکر کیا گیا۔ ام کا اگرچہ معنی ہم کرتے ہیں ماں کا، لیکن اصل میں یہ جڑ کے معنی میں، اصل کے معنی میں، یعنی قرآن کی اصل اور قرآن کی جڑ
اور اگر ہم اسے ماں کے معنی میں لے لیں، ام القرآن یعنی سورت فاتحہ سارے قرآن کی ماں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح بچے ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہیں، اسی طرح پورے قرآن کے جو مضامین ہیں وہ سورت فاتحہ سے نکلے ہیں۔ تو یہ سورت فاتحہ قرآن مقدس کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، بڑے مفسر ہوئے ہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ام القرآن کی تقریر کی ہے اور اس کی جو تفصیل انہوں نے بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مقدس میں اللہ نے 6 مضمون ذکر کیے: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے لوگوں کے حالات اور نہ ماننے والے لوگوں کے حالات۔ یہ 6 مضمون پورے قرآن میں اللہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 6 کے 6 مضمون اللہ نے سورت فاتحہ کی آیتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ توحید والا جو مضمون ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان آیتوں میں اللہ نے توحید والا مضمون بیان کیا ہے۔ اور جو رسالت کا مضمون ہے وہ اللہ نے بیان کیا انعمت علیہم میں، وہاں رسالت کے مضمون کو اللہ نے بیان کیا۔ اور قیامت کا جو مضمون ہے اسے اللہ نے بیان کیا مالکی یوم الدین میں۔ اور احکام ہیں جو قرآن پاک نے ایک مضمون بیان کیا احکامات کا، وہ اللہ نے سورت فاتحہ میں بیان کیا اہدنا الصراط المستقیم میں۔ اور ماننے والوں کے جو حالات ہیں وہ اللہ نے بیان کیے صراط الذین انعمت علیہم میں، اور نہ ماننے والوں کے جو حالات ہیں وہ اللہ نے بیان کیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں۔ تو یہ 6 مضمون جو پورے قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں، انہیں اختصار کے ساتھ اللہ نے سورت فاتحہ میں بیان کیا ہے۔ ایک تفسیر ام القرآن کی میرے شیخ، ہمارے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ مضامین کے اعتبار سے پورا قرآن 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ سورت فاتحہ سے لے کے سورت انعام تک، دوسرا حصہ سورت انعام سے لے کر سورت کہف تک، اور تیسرا حصہ سورت کہف سے لے کے سورت سبا تک، اور چوتھا حصہ سورت سبا سے لے کے آخر قرآن تک۔ ہر حصے میں اللہ نے ایک مضمون بیان کیا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں حصے جو ہیں یہ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ سورت فاتحہ بھی الحمدللہ سے، سورت انعام بھی الحمدللہ سے، سورت سبا بھی الحمدللہ سے، اور سورت کہف بھی الحمدللہ سے۔ ہر حصے کی ابتدا اور آغاز اللہ نے الحمدللہ سے فرمایا ہے۔ مولانا الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ پہلا جو حصہ ہے سورت انعام تک، اس میں زیادہ تر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اور دوسرا مضمون سورت انعام سے کہف تک جو اللہ نے بیان کیا، اس میں زیادہ تر یہ مضمون بیان ہوگا کہ پیدا کرنے کے بعد پالنے والا جو ہے، تربیت کرنے والا جو ہے، وہ بھی صرف اللہ ہے۔ اور تیسرا حصہ جو سورت کہف سے شروع ہو کے سورت سبا تک چلا جائے گا، اس میں اللہ نے بیان کیا کہ اس کائنات کا اور دنیا و آخرت کا مالک بھی میں ہوں، مختار بھی میں ہوں، تخت شاہی پہ قابض بھی میں ہوں، اور اپنا کوئی اختیار
میں نے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اور چوتھا مضمون جو سورۃ سبا سے آخر قرآن تک اللہ بیان کریں گے، اس میں اللہ بیان کریں گے کہ قیامت کے دن تمام تر اختیارات میرے پاس ہوں گے اور میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہوگا، یعنی ایسا کوئی نہیں ہوگا جو جبراً مجھ سے کوئی بات منوا سکے۔ تو پورے قرآن مقدس میں یہ 4 مضمون بیان ہوئے ہیں، اور ان 4 مضمونوں کو اللہ نے اختصار کے ساتھ سورۃ فاتحہ میں بیان کیا ہے۔ پہلے مضمون کو الحمدللہ میں، دوسرے مضمون کو رب العالمین میں، اور تیسرے مضمون کو الرحمن الرحیم میں، اور چوتھے مضمون کو مالک یوم الدین میں۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ بھی ہے کہ تفسیر خازن نے ایک بات لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے ذریعے کہ لکل شیء لباب و لباب القرآن فی الحوامیم، ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، اور پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے وہ اللہ رب العزت نے 7 حوامیم میں بیان کیا ہے، جو 24ویں پارے سے شروع ہوتی ہیں اور 26ویں پارے کی ابتدا میں جا کے ختم ہوتی ہیں۔ وہ 7 صورتیں جو ہیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو سارے قرآن کا جو نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، مغز ہے، وہ ان 7 حوامیم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اور وہ 7 حوامیم جو ہیں ان کا جو مبدأ ہے، بنیاد ہے، وہ سورۃ زمر ہے، جو حوامیم سے پہلی سورت ہے۔ سورۃ زمر ان تمام حوامیم کا مبدأ اور بنیاد ہے۔ سورۃ زمر کا مضمون یہ ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت خالص اللہ کی کرو۔ عبادت کی تمام اقسام جو ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ سورۃ زمر کا دعویٰ ہے اور سورۃ زمر کا مرکزی مضمون ہے۔ اس دعوے کو اور سورۃ زمر کے اس مضمون کو اللہ نے آنے والی سورت حامیم مومن میں بیان کیا اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ وہاں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مصائب میں اور مشکلات میں، دکھوں میں اور تکلیفوں میں پکارنا چاہیے تو خالص اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کے سوا مصائب اور مشکلات میں غائبانہ کسی کی پکار نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان 2 صورتوں کا مرکزی مقام ہے، سورۃ زمر کا اور سورۃ حامیم مومن کا۔ حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ زمر کا جو دعویٰ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اس دعوے کو اللہ نے بیان کیا ایاک نعبد میں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور حامیم مومن کا جو مرکزی مضمون تھا فَادْعُوا اللَّهَ، کہ خالص پکار اللہ کی کرنی چاہیے، اسے اللہ نے بیان کیا ایاک نستعین میں۔ تو سارے قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے اور سارے قرآن کا جو دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ عبادت کے لائق، پکار کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور اسے اللہ نے سورۃ فاتحہ میں بیان کیا۔ علامہ ابن کثیر نے کہا الفاتحہ تو سر القرآن، کہ فاتحہ، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا راز ہے، بھید ہے پورے قرآن کا۔ وَسِرُّهَا هَٰذِهِ الْكَلِمَةُ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پوری سورۃ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے اور پوری سورۃ فاتحہ کا جو راز اور بھید ہے وہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چونکہ پورے قرآن کے جو مضامین ہیں ایک سمندر ہے، مضامین کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھیں مار رہا ہے، موج زن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے قرآن پاک کے مضامین کو
چونکہ سورت فاتحہ میں اجمالاً اختصاراً بیان فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کو ام القرآن کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔